بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج واک ان ٹاک۔ میں ہوں صلاح الدین۔ آج ہم کھڑے ہیں سلیم خان چوک پر، موٹر وے پلی کے بالکل نیچے۔ یہاں سے آپ کو جو ہے نا، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ سامنے آگے لکوڑی کو روڈ جاتا ہے جو علی زئی فلور مل کے ساتھ سے گزرتا ہے۔ اس راستے کے اوپر یا اسی جگہ پر ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو آج ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت میرے بھائی سعید احمد۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، چونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں ہمارے چھچ کے اندر ڈکیتیوں کی وارداتیں اور یہ چوریوں کی وارداتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو عام عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان، ایک ایسے بھائی موجود ہیں جن کے ساتھ چند دن پہلے یہ ایک چوری کی واردات جو نہ پیش آئی۔ انہی سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا اور اب تک کیا پیش رفت ہے۔ السلام علیکم سعید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ سعید بھائی، آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جی میں گاؤں سلیم خان سے ہوں، عذرور ضلع اٹک، اور یہ گزشتہ بدھ کو، یہ کل جو بدھ ہے اس سے پہلے ہفتہ پہلے، مطلب بدھ کے دن رات کو، یعنی اس واقعے کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے؟ ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ یعنی گزشتہ بدھ کو دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد میں گاؤں سے نکلا اور یہیں پہنچا، اور تھوڑا سا آگے چلا، سلیم خان جو پلی ہے مشہور ہے، چھچ انٹرچینج کی طرف چل رہا تھا تو پیچھے سے دو آدمی آئے اور ان کے پاس پسٹل تھے اور مجھے وہیں روک لیا، اور میرے جیب کے اندر تقریباً 35-36 ہزار روپے تھا، وہ لے لیا، اور میرے پاس موبائل تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے روکا تو میں سمجھ گیا موبائل ہاتھ میں ہی تھا، موبائل پھینک دیا تو اس کی وجہ سے موبائل تو بچ گیا، لیکن پیسے لے کر اور جیب کے اندر اور بھی باقی جتنا سامان تھا سب کچھ لے کے نکل گئے ہیں۔ سعید احمد، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اماؤنٹ تھی، تقریباً کتنی اماؤنٹ بتائی آپ نے؟ تقریباً 35-36 ہزار روپے۔ یعنی 35-36 ہزار روپے۔ لیکن سعید صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی اماؤنٹ تو نہیں، جو ہے نا، ہمیں نہیں رکھنی چاہیے ساتھ نا، لیکن آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ کدھر کیوں تھی؟ مطلب کہاں لے کے جا رہے تھے؟ آپ کی اپنی تھی یا یہ بھی بتا دیں؟ جی میرے پاس بس مدرسے کا میرے پاس نظام ہے، تو مدرسے کے نظام۔ اچھا، یعنی آپ مدرسے کی وہ ساری اماؤنٹ تھی؟ نہیں، مدرسے کی تو نہیں تھی، لیکن مدرسے کے کچھ مسائل کے لیے کسی بھائی سے قرض لیا تھا، اس کو واپس دینا تھا، تو دن کو ہی میں نے وہ بینک سے وصول کیے، اور ایک بھائی کے پیسے تھے، تقریباً اس وقت میرے پاس 50 ہزار روپے تھا، اس میں سے کچھ اپنے بھائی کے ہی تھے، اس کو دے دیے راستے میں، اور باقی دوسرے بندے کو دینے تھے، اس کے لیے لے کے جا رہا تھا اور راستے میں انہوں نے پکڑ لیا۔ ہماری بدقسمتی ہے، اور میں بھی چونکہ یہیں سے ہوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس تحصیل میں کھڑے ہیں کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں، جو اتنی یتیم ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ لیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور جو لیڈر ہیں وہ جناب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری سیاسی انتظامیہ، قانونی انتظامیہ سے انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ دیکھیں، ہمیں عام عوام کو اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جن سے پھر ہماری سیاسی انتظامیہ بھی متحرک ہو جائے اور قانونی انتظامیہ بھی متحرک ہو جائے۔ اب دیکھیں، ان کی آپ کہانی سنیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو قرض لے کر مدارس کے معاملات کو جو ہے نا وہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور قرض لے کر مدارس کی جو ہے نا وہ جتنی بھی وہ مجبوریاں ہیں، جو کچھ بھی حالات ہیں، وہاں جا کر جو ہے نا وہ اخراجات کر کے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کے اوپر مجبور نہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم عام عوام جو ہے نا کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ایسا اقدام کریں جس سے کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر کیا ہوگا کہ ہر شخص کے ہاتھ میں، ہر شخص کی جو ہے نا جیب میں، پیکٹ میں جو ہے نا وہ یا تو پسٹل ہوگا یا کوئی ایسا ہتھیار ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا اپنا دفاع کرے گا۔ سعید بھائی، آپ ابھی چونکہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا پیش رفت ہے؟ آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے کوئی، وہاں سے کچھ آپ کا رد عمل، کچھ ان کا رد عمل؟ جی میں اسی دن ہی رات کو ہی میں نے 15 پہ کال کی ہے، تو پولیس موقع پر پہنچ آئی، تو دوسرے دن ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد 2-3 دن تک مسلسل جو آئی ایس آئی صاحب ہیں، حضرت تحصیل ہمارے اپنے حضرت تھانہ کے، تو انہوں نے رابطہ کیا، بار بار مسلسل وہ رابطے میں رہے ہیں، لیکن وہ یہی معلومات کر رہے تھے کہ آپ کو کسی پر شک ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو ظاہر بات ہے اس وقت تو ان بندوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، میں تو نہیں پہچان سکا، وہ کہہ رہے تھے چلو دیکھو گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے آواز سے پہچان ہو سکے، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ بندے کا چہرہ بھی نہ دیکھو اور آواز سے پہچان سکیں، لیکن بہرحال انہوں نے 2-3 دن تک رابطہ کیا ہے
کہ اگر کوئی کسی پر شکوک و شبہات ہیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لیکن ایسا بندہ تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ ہمیں اپنے اداروں پر بہت فخر ہے، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ فخر بحال رہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی یہ بات بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ انتہائی سستی کا مظاہرہ ہے کہ ہمیں انتظامیہ کہہ رہی کہ آپ کو کسی پر شک ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، اگر ہمیں شک ہے تو ہم خود ہی یہ کام کر لیں نا۔ ہم ادارے کے پاس کیوں گئے ہیں؟ ہم انصاف مانگنے کے لیے کسی کے در پر کیوں گئے ہیں؟ ہم اگر یہ سب کچھ خود کر سکتے تو ہم خود کر سکتے، ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں تھی۔ لیکن اب ایک ادارے کے پاس اگر جو ہے نا ایک مظلوم جاتا ہے تو وہ اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں سے اس کو انصاف فراہم ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جو ہے نا دست شفقت اس کے سر پر رکھا جائے۔ لیکن اگر یہ آگے سے جواب آئے کہ آپ کو کسی پر شک ہے، آپ کچھ اس بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ ہی کچھ کریں، ہم آپ کی مدد جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ میری درخواست ہوگی سیاسی انتظامیہ سے بھی کہ مہربانی کریں، پورا چھچ جو ہے نا اس وقت اس ڈاکہ زنی سے بہت متاثر ہو رہا ہے، اور ہم عام عوام تو بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ پرابلم کے شکار ہیں، بہت زیادہ ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ ہماری جو ہے نا وہ اس آواز کو سیاسی انتظامیہ تک پہنچانے میں آپ جتنے بھی ویورز ہیں وہ مدد کریں کہ یہ سیاسی انتظامیہ تک ہماری جو ہے نا آواز پہنچائے، قانونی انتظامیہ تک ہماری یہ آواز پہنچائے۔ مہربانی کریں کہ یہ تھوڑا سا متحرک ہوں کہ اس وقت جو ہے نا یہ یا تو پورا گینگ ہے یا جو بھی ہے، اگر ان کو آگے سے کوئی بھی اس طرح کا رسپانس جو ہے نا وہ سختی سے نہیں ملا تو یہ خدا نخواستہ لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ جی سعید بھائی۔ جی میں تو یہ ساتھ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تقریباً اس ہفتے اور 1.5 ہفتے کے درمیان اسی ایریا میں، مطلب سلیم خان روڈ سے لے کر 6 انٹرچینج تک اور اس کے آگے پیچھے تقریباً 4-5 وارداتیں ہو چکی ہیں۔ اور گزشتہ کل تو ایک بندے کو یہ سننے میں آیا کہ ویڈیو تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہیں فیس بک کے اوپر کہ بندے کو، اس بیچارے کو گولی مار کے اس سے کچھ پیسے لے کر گئے ہیں۔ یعنی ایک شخص اتنی بڑی جرات کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ڈاکو ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اتنی وہ جرات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پسٹل ہیں اور وہ کسی کو مارنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے۔ یعنی وہ گولی چلانے میں کوئی جو ہے نا وہ کسر نہیں چھوڑ رہے پیچھے، اور کسی قسم کا ان کو جو ہے نا وہ کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں، اور یہ دہشت صرف اور اس لیے کہ قانون کی جتنی بھی جو ہے نا وہ انتظامیہ ہے، قانونی انتظامیہ، سیاسی انتظامیہ، وہ متحرک نہیں ہے، یعنی ان کو لگام نہیں دی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر جو ہے نا وہ نڈر پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سعید بھائی، آپ نے ابھی تک FIR جو ہے نا معاشرہ درد کروائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ آپ سیاسی انتظامیہ، قانونی انتظامیہ یا ہماری چھچ کی انتظامیہ سے کیا درخواست کرتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بس یہ سیاسی انتظامیہ اور ہماری الحمدللہ ہماری چھچ محافظ کمیٹی بھی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ چھچ محافظ کمیٹی کی طرف سے بھی کوئی ہمارے لیے، مطلب پورے علاقے کا مسئلہ ہے، کوئی رسپانس نہیں آیا، کوئی ان کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ اور اسی طرح جو کل کا واقعہ ہے، یہ 6 انٹرچینج کے بتا رہے ہیں کہ بالکل قریب ہے، اور 6 انٹرچینج سے جس وقت بھی گزرو بائک والوں کو وہ روک رہے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ کے پاس ہیلمٹ ہے، اس چیز کی وہ تلاشی لے رہے ہیں۔ لیکن 6 انٹرچینج سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے جہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے، تو وہاں پولیس موجود ہے اور یہاں پر وہ گولی مار کے بندہ چلا گیا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں پولیس انتظامیہ کی نال ہی ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ موٹر سائیکلوں والوں کو روک رہے ہیں، اپنے لوگوں کو روک رہے ہیں جو اپنے کسی کام کاج کے نکل رہے ہیں، لیکن جو راستہ محفوظ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، لیکن یہاں آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں، آج کل ان دنوں ہمارے پاس جو ہے نا وہ پولیس والے بائی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر ٹریفک جو ہے نا پولیس یہ کھڑی ہو کر صرف اس وجہ سے چالان کر رہی ہے جی کہ آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم اس چیز کے بالکل بھی وہ مخالف نہیں یا کوئی اس کی تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل ہمارے لیے یہ سیفٹی فرسٹ ہے اور ہمارے لیے قانون کا احترام ہمارے دل میں موجود ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے
کہ جس طرح ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیا جا رہا ہے، تو اسی طرح ہر وہ شخص جس کے اوپر آپ کو شک ہو اس کو بھی روکیں مہربانی فرما کر، تاکہ ہمارے علاقے میں جو یہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جو اتنی دہشت پھیلی ہوئی ہے ان ڈاکوؤں نے، ان چوروں نے جو نا پھیلائی ہوئی ہے، اس سے ہمیں جو ہے نا وہ ہماری جان چھوٹے اور ہماری عوام کے لیے جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ آسانی کا سبب بنے۔ لہذا ہماری آخر میں یہی درخواست ہے کہ سیاسی انتظامیہ اور قانونی انتظامیہ متحرک ہو، اور اس معاملے میں پورے چھچ کی آواز بن کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے چھچ میں جو ہے نا یہ ناقہ زنی یا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مہربانی کر کے پولیس والوں سے درخواست ہے، سیاسی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بہت سخت جو ہے نا اقدام کرے، اور بہت سخت رد عمل اس کے اوپر جو ہے نا آپ کا آنا چاہیے، تاکہ یہ جو بھی عام پبلک، چونکہ دیکھیں ہمارا پورا چھچ حضروں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ورکر ہیں، کوئی کیا کام کرنے والے ہیں، جب وہ رات کے وقت اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ پیسے کدھر رکھ کے آئیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو وہ انتہائی خطرے کے ساتھ، انتہائی خوف و ہراس کے ساتھ وہ گھروں کو واپس آتے ہیں۔ لہذا خدا نہ خواستہ کوئی آنے والے جو ہے نا وہ دنوں میں کوئی ایسا جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جو کسی کی جان بھی جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہماری درخواست ہے سیاسی انتظامیہ، قانونی انتظامیہ، باقی بھی جتنی چھچ کی محافظ کمیٹی، جو بھی ویلفیئر ادارے ہیں، وہ اپنا حصہ جو ہے نا اس میں ڈال کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس حوالے سے سوچیں۔ ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سعید احمد کے بھائی، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ عبد الباسط جی۔ عبد الباسط بھائی، آپ اس جو ہے نا معاملے میں آپ کے بھائی کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، آپ کے بھائی سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ تقریباً 30-35 ہزار روپے جو ہے نا وہ چھن گئے۔ اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو واقعی پریشانی کا جو ہے نا وہ ایک جو سما ہوگا، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر جی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ غریب بھائی ہے، ماشاءاللہ مدرس ہے، تو 7-8 ہزار سیلری اٹھانے والا آدمی، باقی بھی تقریباً جتنے بھی آدمی ہیں نارمل آدمی ہیں یہاں پہ، تو مطلب پریشانی کا مال تو خود دیکھیں نا سر، 34-35 ہزار روپیہ بہت مشکل سی بات ہے نا سر۔ ہماری تو یہی اپیل ہے کہ انتظامیہ سے کہ ابھی بھی دیکھیں آئے دن 5-6 دن ہو گئے ریگولر وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کل بیچارہ بھی ایک کا سنا ہے کہ کل بیچارے کو بھی فائر بھی مار کے چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی ہماری تو اپیل یہی ہے کہ انتظامیہ کو ہمارے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے دوست سعید احمد کے بھائی تھے